بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ آج ایک دوست نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آج کی رات کچھ نوجوان سال نو کا جشن مناتے ہیں اور اس میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں۔ اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کی جائیں، شاید کسی کا فائدہ ہو جائے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں، اس سے پہلے بھی کبھی نہیں آئے تھے، اور جب ایک مرتبہ چلے جائیں گے تو پھر بھی کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ زندگی ہمیں ایک مقصد کے لیے ملی ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اس زندگی کو گزار کر اپنی آخرت کی ابدی زندگی کو سنوارنا۔ روز محشر اس زندگی کے متعلق ہر انسان سے 4 سوال ہوں گے۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری، جوانی جو زندگی کا ایک اہم حصہ تھا وہ کہاں گزاری، کیسے گزاری، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ اب میرے وہ بھائی جو آج نئے سال کی خوشی میں جشن منا رہے ہیں اور اجتماعی طور پر دھڑلے سے رب کائنات کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ذرا وہ سوچیں کہ ان سوالوں کا ان کے پاس کیا جواب ہے۔ کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی وجہ سے زمین میں دنسا دیے جائیں، یا ان کی شکلیں مسخ کر دی جائیں، یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، یا وہ کسی اور آفت سماویہ یا زمینی آفت کا شکار ہو جائیں؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ اور أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا۔ اس طرح کے مواقع پر تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا یہ سال کتنا اللہ رب العزت کی رضا والے کاموں میں گزرا اور کتنا اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزرا۔ کیا ہمیں اس سال کی ہماری ساری نمازیں پوری ہیں؟ کیا اس سال کے روزے مکمل ہیں؟ کیا حج اگر فرض تھا تو ہم نے ادا کیا؟ کیا اس سال کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ کیا سال میں جو کم از کم 2 مرتبہ مکمل قرآن پاک پڑھنا قرآن کا حق ہے وہ ہم نے ادا کیا؟ نہیں تو اللہ رب العزت کی عدالت میں قرآن کریم جب مدعی بن کر آئے گا، اور حدیث شریف میں فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، کہ قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے، سفارشی ہے، یا تیرے خلاف حجت اور سفارشی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکایت کریں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اب اس عدالت سے بچنے کی کیا صورت ہوگی کہ جب قرآن بھی ہمارے خلاف مدعی بن جائے اور نبی علیہ السلام بھی شکایت لگائیں اور پروردگار عالم کی عدالت ہو، تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ میرے ایک دوست کلاس فیلو تھے، ذوالقرنین ان کا نام تھا، راولہ کوٹ کے رہنے والے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ روزانہ سحری کے وقت اٹھتے اور 3 پارے مکمل تلاوت کرتے۔ حالانکہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن پابندی سے روزانہ 3 سپارے تلاوت کرتے۔ یہ ان کا پوری زندگی کا معمول تھا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص روزانہ 3 سپارے تلاوت کرتا ہو تو 10 دنوں کے اندر اس کا 1 قرآن پاک مکمل ہو جائے گا، مہینے میں 3 قرآن پاک مکمل پڑھ لے گا، اور سال میں اس کے 36 قرآن پاک مکمل ہو جائیں گے۔ اب اگر ایسے لوگ سال میں کوئی 1 دن خوشی کا منائیں اور وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو یہ بات تو کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں انفرادی گناہ ہی کیا کم ہیں کہ ہم اہتمام کر کے اجتماعی طور پر کھلم کھلا دھڑلے سے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی پکڑ سے بے خوف ہو جائیں۔ یاد رکھنا ان اخذہ علیم شدید، جب اللہ رب العزت پکڑتے ہیں تو پھر انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں
اور پھر انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور فرمایا، المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم ودمائہم او کما قال، کہ حقیقی مومن تو وہ ہے کہ لوگ اپنے مال اور جان اور کے بارے میں اس سے امن میں ہوں۔ کیا آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں سنی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور ایک اور حدیث سن لیں جس کا حاصل یہ ہے کہ جب 2/3 رات گزر جاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے اور فرماتے، اے لوگو، اپنے رب کو یاد کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، ان قریب ہر شخص کی موت اپنی ساری سختیوں سمیت آ رہی ہے، ان قریب سور پھونکا جائے گا اور پھر قیامت کا ہولناک اور وحشتناک منظر سامنے ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس غفلت والی زندگی سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ کل کو پچھتاوا ہوگا جو کسی کام کا نہیں ہوگا۔